ایک پٹھان کا باپ موٹر وے ایکسیڈنٹ میں مر گیا۔ موٹر وے والوں نے اعلان کیا کہ مرنے والوں کو ₹1,00,000 اور زخمی ہونے والوں کو ₹50,000 دیا جائے گا۔ پٹھان موٹر وے والوں کے ساتھ لڑنے لگا اور بولا، میرا ₹1,50,000 بنتا ہے کیونکہ میرا باپ پہلے زخمی ہوا تھا، بعد میں مرا تھا۔ ایک پٹھان نے قبرستان میں ناشتے کی ریہڑی لگا لی۔ شام کو پٹھان کے باپ نے پوچھا کہ ہاں پتر، کتنی سیل کی ہے؟ پٹھان بولا، ابا جی، حالے تک کوئی ستا ہی نہیں اٹھا۔ ایک صاحب کی بیوی فوت ہوگی۔ ایک خاتون ان سے ملنے آئی اور بولی، میں آپ کی بیوی کی بہت قریبی سہیلی ہوں، کیا مجھے اس کی کوئی نشانی مل سکتی ہے؟ مرد نے آنسو بھری آنکھیں اوپر اٹھا کر کہا، کیا مجھ سے کام چل جائے گا؟ ایک بیوپاری جب بھی منڈی جانے لگتا تو اپنی بیوی کو کہتا، اس بیل کی قیمت 1,00,000 لگاؤ۔ بیوی کہتی، 1,00,000 میں بیل بیچنا ہے؟ خاوند کہتا نہیں، اور پھر منڈی چلا جاتا۔ منڈی میں گاہک سے بھاؤ تاؤ کرتے کرتے کہتا، اللہ دی قسمیں 1,00,000 گھر بیٹھے ملتا تھا، میں نے نہیں بیچا۔ ایک لڑکا چھپ کر کافی دیر سے ایک لڑکی سے بات کر رہا تھا۔ ایک بزرگ نے دیکھا تو بولے، بیٹا، کیا یہ ہماری تہذیب ہے؟ لڑکا، نہیں انکل، یہ گجروں کی بلقیس ہے۔ آدمی بیوی سے، بیگم، تم نے جو نئی نوکرانی رکھی تھی اسے نوکری سے کیوں نکال دیا؟ بیوی نے کہا، بس ویسے ہی۔ آدمی نے پوچھا، کیا وہ قابل اعتماد لڑکی نہ تھی؟ بیوی نے کہا، مجھے اس پر تو پورا بھروسہ تھا، لیکن مجھے آپ پر اعتماد نہیں تھا۔ پٹھان اپنے دوست سے بولا، پرسوں میری بیوی کنویں میں گر گئی، بہت چوٹ لگی بیچاری کو، بہت چیخ رہی تھی۔ دوست بولا، اب کیسی ہے؟ پٹھان بولا، اب ٹھیک ہے، کل سے کنویں میں سے آواز نہیں آ رہی۔ ایک رات ایک لڑکی پانی پینے اٹھی تو ایک جن کو دیکھ کر اتنی ڈر گئی کہ 104 پر بخار ہو گیا۔ ڈاکٹر نے میڈیسن دی اور جاتے ہوئے بولا کہ برائے مہربانی کچن میں لگا شیشہ اتار دیں، اگر یہ لڑکی دوبارہ ڈر گئی تو اس کا بچنا ناممکن ہے۔ ایک امیر کاروباری شخص نے مرنے سے پہلے اپنی اولاد سے بات کرتے ہوئے اچانک وکٹری کا نشان بنایا اور کچھ کہنے سے پہلے ہی مر گیا۔ انہوں نے فوراً ڈاکٹر کو بلایا اور کہا، ہمارے والد ہمیں کچھ کہنا چاہتے تھے، لیکن یہ وکٹری کا نشان دکھاتے ہی ان کی جان نکل گئی۔ ڈاکٹر نے کہا، 20,00,000 کا انجیکشن لگے گا اور آپ کے والد صرف 2 منٹ کے لیے زندہ ہو سکیں گے۔ اولاد نے کہا، ٹھیک ہے۔ ڈاکٹر نے انجیکشن لگایا اور بوڑھا آدمی زندہ ہو گیا اور کہنے لگا، بیٹا، فلاں فیکٹری والے سے 2 کروڑ روپے لینے ہیں، بھولنا نہیں، اور یہ کہہ کر بوڑھا پھر سے مر گیا۔ ادھر میراثیوں کا باپ قریب المرگ تھا، اس نے بھی بات کرتے کرتے وکٹری کا نشان بنایا اور فوت ہو گیا۔ میراثیوں نے ڈاکٹر کو بلوایا اور کہا، ہمارے ابا جی بھی کچھ کہنے والے تھے، لیکن وکٹری کا نشان بنا کر فوت ہو گئے۔ ڈاکٹر نے ان سے بھی کہا، 20,00,000 کا انجیکشن لگے گا۔ میراثی مان گئے اور گھر، سونا، ہر چیز بیچ کر 20,00,000 لے آئے۔ ڈاکٹر نے انجیکشن لگایا تو بوڑھا میراثی زندہ ہو گیا۔ اس کی اولاد پوچھنے لگی، ابا جی، آپ نے یہ نشان کیوں بنایا؟ بوڑھا میراثی کہنے لگا، پتر، میں کہنا چاہتا تھا کہ ذرا ایک سگرٹ دا کاشتے لوائیں۔ ایک پٹھان کی شادی ایک ان پڑھ لڑکی سے ہو گئی۔ پٹھان اپنی بیوی سے بولا، جانو، ہنی مون پر چلیں؟ بیوی بولی، نہیں جی، میں نے تو کپڑے دھونے ہیں، آپ اپنی بہن کو لے جاؤ۔ لڑکی، بس کرو، کوئی دیکھ لے گا۔ لڑکا، کچھ نہیں ہوتا، تم سیدھی رہو اور وہاں سے ہاتھ ہٹا لو۔ لڑکی، نہیں، اب بہت ہو گیا، پلیز۔ لڑکا، پلیز تھوڑی اور نقل کرنے دو ورنہ میں فیل ہو جاؤں گا۔ پٹھان کے سسر نے پٹھان سے پوچھا، گل خان، اتنا بتاؤ کہ 12 سال میں 12 بچے، یہ کیا مذاق ہے میری بیٹی کے ساتھ؟ پٹھان بولا، چاچا، میں غریب ضرور ہوں، لیکن آپ سے وعدہ کیا تھا کہ آپ کی بیٹی کو کبھی خالی پیٹ نہیں رہنے دوں گا۔
شیخ کے گھر بچہ پیدا ہوا۔ بیگم نے کہا مولوی کو بلاؤ، بچے کے کان میں اذان دینی ہے۔ شیخ کو کلنج پڑ گیا کہ مولوی کو 100-200 روپے بھی دینا پڑیں گے۔ 100 عذر تراشا اور بولا اذان تو میں خود بھی دے سکتا ہوں۔ بیگم نے کہا ٹھیک ہے، پھر 2 اذان۔ شیخ بچے کے کان کے قریب منہ لے جا کے زور سے بولا ککڑوں کڑوں۔ آئینے کے سامنے کھڑی بیوی نے شوہر سے پوچھا کیا میں موٹی لگتی ہوں؟ شوہر نے لڑائی میں نہ پڑنے کا سوچ کر مسکرا کر کہا ارے نہیں، بالکل بھی نہیں۔ بیوی خوش ہو کر چلو مجھے اٹھا کر فریج تک لے جاؤ، مجھے آئس کریم کھانی ہے۔ شوہر حالات بے قابو دیکھ کر ڈارلنگ تم یہاں رکو، میں فریج اٹھا کر لے آتا ہوں۔ خان صاحب ایک لڑکی کو بہت پسند کرتے تھے۔ بڑی لڑائیوں اور مشکلوں کے بعد خان صاحب کی شادی اس لڑکی سے ہو گئی۔ رخصتی کے وقت لڑکی اور اس کی ماں گلے لگ کر رونے لگی۔ خان صاحب بھی انہیں دیکھ کر رونے لگ گیا اور بہت جذباتی ہو کر بولے گلناز ہم سب کچھ برداشت کر سکتا ہے لیکن تمہاری آنکھوں میں آنسو نہیں، تم اپنی ماں کے ساتھ خوش رہو، ہم تمہیں طلاق دیتا ہے، طلاق طلاق طلاق۔ کراچی کی ایک مسجد میں ایک شخص دعا کر رہا تھا یا اللہ میرے کاروبار میں برکت دے۔ دوسرے شخص نے پیچھے سے آواز لگائی اوئے کوئی بھی آمین نہ بولنا، سب کے سب ٹپک جاؤ گے، یہ سالہ کفن بیچتا ہے۔ پٹھان جان تم پہلے جیسی نہیں رہی۔ لڑکی کیوں؟ پٹھان اب میں تمہارا ہاتھ پکڑتا ہوں تو تم شرماتی نہیں ہو۔ لڑکی کمینے پہلے جب میں نے شرما کر آنکھیں بند کی تھی تو میرے پرس سے 300 روپے نکال کر بھاگ گیا تھا۔ ایک دن بشیرہ چرسی تبلیغ کرنے والوں کے ہاتھ لگ گیا، اس کو تبلیغی جماعت والوں نے چرس چھڑوا کر راہ راست پر لگا دیا۔ اب وہ جماعت کے ساتھ جہاں بھی جاتا تو اس کا تعارف کروایا جاتا کہ یہ ہمارا بشیر بھائی ہے، یہ آپ کو بتائے گا کہ کیسے تبلیغی بھائیوں نے اس کی چرس چھڑوا دی۔ تبلیغی دوستوں نے ایک دن اس کا تعارف کروایا کہ بشیر بھائی ان پاکستانیوں کو بتاؤ کہ کیسے تم نے تبلیغی جماعت سے متاثر ہو کر اپنی چرس چھوڑی۔ بس پھر بشیرہ روتے ہوئے بولا الحمدللہ اللہ پاک نے میرا بہت پردہ رکھا ہوا تھا لیکن اچانک مجھے یہ تبلیغی بھائی مل گئے، خدا کی قسم اتنا تو میں چرس پیتے ہوئے بدنام نہیں ہوا تھا جتنا میں چرس چھوڑ کے ہو رہا ہوں۔ شوہر بیوی سے آج ایسی چائے بناؤ کہ میں جھومنے لگ جاؤں، ناچنے لگ جاؤں۔ بیوی ہمارے گھر بھینس کا دودھ آتا ہے، ناگن کا نہیں۔ انگلش ماں گڈ نائٹ ڈیئر، ہندوستانی ماں صبح راتری بیٹا، پنجابی ماں سو جا کتے، موبائل دا کھیڑا چھڑ دے، رکھ دے اپنے پیو نوں، فون والی ماں نال سویرے گل کر لیں۔ خاتون کو ڈاکٹر نے بتایا میں معذرت چاہتا ہوں آپ کے دونوں گردے فیل ہو گئے ہیں، بچنے کا کوئی چانس نہیں۔ خاتون ہسپتال سے گھر آئی تو محلے کی ساری عورتیں عیادت کے لیے آئی اور پوچھا کیا ہوا ہے؟ خاتون بولی بس کیا بتاؤں بہنوں، مجھے ایڈز ہو گیا ہے۔ جتنی عورتیں حال پوچھنے آئی تھی توبہ توبہ کرتے ہوئے بھاگ گئی۔ بیٹی نے ماں سے کہا مگر آپ کے تو گردے فیل ہوئے ہیں۔ اماں نے فاتحانہ انداز سے بیٹی سے کہا اب دیکھتی ہوں میرے بعد تمہارے ابا سے کون شادی کرتا ہے۔ تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، امید کرتا ہوں آپ کو اچھی لگی ہوگی، تو چینل کو سبسکرائب لائک ضرور کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی اس طرح کی مزاحیہ ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔